الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد معدن الجود والكرم وآله الكرام وابنه الكريم وأمته الكريمة وصحبه وبارك وسلم۔ الحمدللہ رب العالمین، اللہ تبارک و تعالیٰ کا احسان و کرم ہے، فضل ہے کہ آج ہم پھر آپ کی بارگاہ میں حاضر ہیں کچھ نئی آیات اور کچھ نئی صورتیں لے کر۔ انشاءاللہ العظیم آج ہم ان کی تفسیر و تشریح سننے کی سعادت ہم حاصل کریں گے۔ گزشتہ درس میں ہم نے سورۃ الکہف میں جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام اور حضرت خضر علیہ السلام کا واقعہ بیان فرمایا ہے اسے سنا تھا، اور اصحاب کہف کا واقعہ بھی ہم نے سننے کی سعادت حاصل کی تھی۔ آج انشاءاللہ العظیم سورۃ الکہف کا جو بقیہ حصہ ہے، چونکہ سورۃ الکہف میں 3 اہم واقعات کو ذکر کیا گیا ہے۔ ایک تو حضرت خضر و موسیٰ علیہ السلام کا، اور ایک جو ابتدائی میں اصحاب کہف کا، اور ایک جو ہے ذوالقرنین کا، ذوالقرنین جو بادشاہ تھے ان کا واقعہ ذکر کیا گیا ہے۔ اور ایک واقعہ بھی ذکر کیا گیا، وہ چوتھا واقعہ ہے، وہ 2 صاحبوں کا جن کے باغ کا تذکرہ وہاں پہ ملتا ہے، جن کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک کو 2 باغ دیے تھے، وہ ملتا ہے۔ ہم نے اس کی طرف اشارہ کر دیا تھا۔ آج انشاءاللہ العظیم ہم ذوالقرنین کے قصے سے ہم ابتدا کریں گے، اور اس کے بعد ہم اس کے بعد والی جو صورت ہے سورہ مریم، اس کو بھی ہم جاننے اور اس کی بھی کچھ آیات کو سن کر کے اپنے علم میں اضافہ کرنے کی ہم سعادت حاصل کریں گے۔ سورہ مریم جو ہے یہ صورت عمومی طور پہ اس کا ابتدائی حصہ جو ہے حضرت زکریا علیہ السلام اور پھر ان کی دعا، اور کس طریقے سے انہوں نے اپنی وراثت کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں التجا کی، دعا مانگی، اس کا تذکرہ ملتا ہے۔ پھر اللہ نے ان کی دعا کو قبول فرمایا، اور دعا قبول فرما کے ان کو حضرت یحییٰ علیہ السلام کی شکل میں ایک ایسا صاحبزادہ عطا فرمایا جن کے حوالے سے خود ہی قرآن کہتا ہے کہ یہ سردار ہوں گے اور ان پہ سلامتی ہو۔ اس کا ابتدائیات پہ ذکر ہوتا ہے، اس کے بعد حضرت مریم علیہ السلام کا ذکر ہوتا ہے۔ حضرت مریم علیہ السلام اور کس طریقے سے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی ولادت ہوئی اس کا بھی اس میں تذکرہ ملتا ہے، اور کس طریقے سے حضرت مریم علیہ السلام نے معاملات کو جھیلا اور معاملات کا سامنا کیا، لوگوں کی باتیں، پھر کس طریقے سے حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے اس چھوٹی سی عمر میں اللہ کے حکم سے کلام فرمایا اور بتایا کہ میں اللہ کا بندہ اور نبی ہوں، اس نے مجھے کتاب عطا فرمائی ہے، اور میری ماں پہ جو بھی تہمت لگاتے ہیں تمہیں اس کا اختیار نہیں ہے۔ گویا کہ آپ نے اپنی والدہ کا دفاع اس وقت فرمایا، اس کا تذکرہ ہوتا ہے۔ اور اس کے بعد حضرت ابراہیم علیہ السلام کا اور آپ کے خاندان کا تذکرہ اس میں ہوتا ہے، جس میں حضرت اسماعیل کا بھی علی الانفراد الگ سے ان کا تذکرہ، پھر حضرت ادریس علیہ السلام کا ذکر، اور اوورآل یوں کہہ لیجیے کہ اس صورت کا زیادہ تر حصہ وہ انبیاء جو حضرت موسیٰ علیہ السلام کی، عیسیٰ علیہ السلام کو اگر چھوڑ دیں، مریم علیہ السلام کو، تو ان انبیاء علیہ السلام کے حوالے سے تذکرہ ہوتا ہے جو حضرت موسیٰ علیہ السلام کی آمد سے پہلے تشریف لائے تھے، جن میں حضرت ابراہیم علیہ السلام ہے، یعقوب علیہ السلام ہے، اور حضرت اسماعیل علیہ السلام ہے، اور ساتھ ہی حضرت ادریس علیہ السلام ہے، ان کا بھی ذکر اس صورت میں ملتا ہے۔ اب آئیں انشاءاللہ اجمال کے بعد ہم تفصیل کی طرف آگے بڑھتے ہیں، اور سورۃ الکہف کا جو آخری حصہ بچ گیا تھا ہم اسے آج مکمل کرتے ہیں، اور ذوالقرنین کے حوالے سے ہم جانتے ہیں قرآن مجید کیا کہتا ہے، اور دوسری تاریخی جو روایات ہیں وہ ذوالقرنین کے حوالے سے کیا کہتی ہیں۔ دونوں کو ہم انشاءاللہ العظیم جاننے کی کوشش کریں گے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمارے علم میں اضافہ فرمائے، اور ہمیں علم نافع اور عمل صالح کی توفیق رفیق عطا فرمائے۔ اللہ تبارک و تعالی فرماتا ہے وَيَسْأَلُونَكَ عَنْ ذِي الْقَرْنَيْنِ،
اور اے محبوب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم تم سے ذوالقرنین کو پوچھتے ہیں، ذوالقرنین کے حوالے سے سوال کرتے ہیں. they ask you about ذوالقرنین. قل ساتلو علیکم منہ ذکرا، تم فرماؤ میں تمہیں اس کا مذکور پڑھ کر سناتا ہوں، یعنی جو قرآن مجید اللہ تبارک و تعالیٰ مجھ پہ نازل فرمائے اس کو میں پڑھ کر کے سناتا ہوں، اور اس کے اندر وہ تحقیقی باتیں ہیں جس کا تم اندازہ بھی نہیں لگا سکتے. دراصل جیسے کہ اصحاب کہف میں بھی یہی معاملہ تھا کہ مکہ کے جو لوگ تھے وہ یہودیوں سے ایسوسیٹ کر کے ان سے طرح طرح کی باتیں پوچھتے تھے کہ ہم کس طریقے سے حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو جھوٹا ثابت کرنے کی کوشش کریں. تو کئی سوالات انہوں نے حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے کیے، تو ان میں اصحاب کہف کے حوالے سے بھی تھا اور یہ بھی تھا ذوالقرنین کے حوالے سے بھی. تو پھر حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ان کو قرآن کی روشنی میں جواب دیا. قرآن کہتا ہے اِنَّا مَكَّنَّا لَهُ فِي الْأَرْضِ وَآتَيْنَاهُ مِنْ كُلِّ شَيْءٍ سَبَبًا، بے شک ہم نے اسے زمین میں قابو دیا اور ہر چیز کا ایک سامان عطا فرمایا. فَأَتْبَعَ سَبَبًا، تو وہ ایک سامان کے پیچھے چلا. یہاں دیکھیں ذوالقرنین کے مختلف اسفار کا یہاں پہ ذکر ہوا ہے. ذوالقرنین جو یہ بادشاہ تھے انہوں نے جو مختلف سفر کیے اس کا یہاں پہ تذکرہ ہوا ہے. مغرب تک پہنچے، مشرق تک پہنچے، اس کا تذکرہ، پھر اس قوم تک پہنچے جو یاجوج ماجوج کی وجہ سے پریشان تھی، پھر وہاں اپنے باندھ بانا، اس کا تذکرہ یہاں پہ ملتا ہے. آئیں اس تفسیر کی طرف آگے بڑھنے سے پہلے ذوالقرنین کے حوالے سے ہم تھوڑا سا جانتے ہیں. ذوالقرنین کی جو شخصیت ہے، اس شخصیت کے حوالے سے زیادہ کتابیں آپ کو میسر نہیں آئیں گی، اور اس شخصیت کے حوالے سے ایسی روایات آپ کو سننے کو ملیں گی اور دیکھنے کو ملیں گی جو کہ مستند روایات نہیں کہی جا سکتی. غیر مستند روایات بہت ساری آپ کو ذوالقرنین کے حوالے سے آپ کو ملیں گی، لیکن مستند روایات جن پہ کلی طور پہ اعتماد کیا جا سکے وہ بہت ہی کم ملیں گی، کیونکہ قرآن مجید میں ان کا ذکر اسی سورۃ الکہف میں ہوا. اس کے بعد احادیث مبارکہ میں بھی ان کا ذکر، یہ جو صورتیں، یہ آیتیں جن میں ان کا تذکرہ آیا انہی کی تشریح کے طور پہ تھوڑا سا آیا ہے. چند محدود احادیث میں ان کا تذکرہ ہمیں ملتا ہے. تو باقی جو ہے یا تو اسرائیلی روایات ہیں یا پھر جو ہے افسانوی ٹائپ کے ہیں، تو اسے تو ہم ذکر بھی نہیں کریں گے یہاں انشاءاللہ. البتہ جو کتابیں روایات ذکر کی گئی ہیں ان کو ہم ذکر کریں گے. اس کے بعد جو راجح رائے ہے وہ بھی انشاءاللہ ہم آپ کو بتائیں گے تاکہ آپ کو سمجھنے میں آسانی ہو. اس میں سب سے پہلے یہ جاننا ہے کہ ذوالقرنین ہیں کون، ذوالقرنین ہیں کون، کیونکہ ذوالقرنین کے حوالے سے متعدد اقوال ہیں. الگ الگ لوگ الگ الگ طریقے سے کہتے ہیں کہ فلاں بادشاہ ذوالقرنین ہے، فلاں بادشاہ ذوالقرنین ہے، اسکندر اعظم جو ہے وہ ذوالقرنین ہے، یہ ہے وہ ہے، اس طریقے کی باتیں وہ کرتے ہیں. لیکن وہ ذوالقرنین اصل میں ہیں کون جن کا تذکرہ قرآن مجید میں ہے، جنہیں اللہ نے قرآن مجید میں یاد فرمایا، وہ ذوالقرنین ہیں کون؟ سب سے پہلے تو ان کے حوالے سے 3 اقوال ملتے ہیں. ایک قول ان کی نبوت کا بھی ملتا ہے کہ ذوالقرنین نبی ہیں، اور ایک قول ان کے فرشتہ ہونے کا ملتا ہے، ملک ہونے کا، اور ایک قول ملتا ہے عبد صالح. اور ان تینوں اقوال کو اگر ہم دیکھیں تو سب سے سیف سائڈ والا جو ہے وہ ہے عبد صالح، کیونکہ قرآن اس کی صراحت فرماتا ہے اور یہ اللہ کے مخصوص بندوں میں سے تھے. اس کی وضاحت ہوتی ہے کیونکہ قرآن نے اشارہ فرمایا کہ ہم نے ان کو اس بات کی طرف الہام فرمایا، اور عام لوگوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے ایسے ہی الہام نہیں ہوتا ہے. یہ اللہ کے چنیدہ بندے تھے، مخصوص بندے تھے، سلیکٹڈ تھے اور چوزن تھے اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے. البتہ نبوت کے حوالے سے بہت سارے علماء اہل سنت نے نبوت کا قول بھی کیا ہے، اور بہت ساروں نے کہا ہے کہ وہ نبی نہیں ہے. حقیقت کیا ہے وہ اللہ تبارک و تعالیٰ بہتر جانتا ہے. نبی اور فرشتہ ہونے کے حوالے سے اقوال نبی ہونے کے حوالے سے زیادہ ملتے ہیں، فرشتے کے حوالے سے اس سے کچھ کم ملتے ہیں. اور عبد صالح ہونے کے حوالے سے سب کے سب متفق ہیں. وہ لوگ جو فرشتہ ہونے کا قول کرتے ہیں وہ بھی متفق ہیں، وہ علماء جو نبی ہونے کا قول کرتے ہیں وہ بھی متفق ہیں. تو اتنا تو کلیئر ہے کہ آپ اللہ تبارک و تعالیٰ کے نیک صالح بندے تھے، کیونکہ احادیث مبارکہ میں ایسے تذکرے ہمیں ملتے ہیں اور روایات میں ایسے تذکرے ملتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کے لیے بہت ساری چیزوں کو مسخر کر دیا تھا. اللہ نے آپ کو جو یہاں قرآن مجید میں بھی اللہ نے اس کی طرف اشارہ فرمایا کہ ہم نے ان کو زمین میں قابو دیا اور ہر چیز کا سامان ہم نے ان کے لیے کر دیا. سببا کا ذکر آیا ہے. دراصل سبب جو ہے اللہ نے ہر چیز کو کسی نہ کسی سبب کے ساتھ باندھ رکھا ہے. کوئی بھی کام بغیر سبب کے نہیں ہو سکتا. جیسے
رزق حاصل کرنا، کھانا پینا، چلنا اٹھنا بیٹھنا، آپ کی زندگی کے جتنے بھی معاملات ہیں، اللہ نے زندگی کے ان امور کو اسباب کے ساتھ جوڑ دیا ہے. ہم ہاتھ بند کر کے بیٹھ جائیں تو چیزیں ایسے ہی نہیں ہوتی ہیں. آپ جب ان اسباب کی تلاش کی کوشش کرتے ہیں تو اس محنت میں اللہ تبارک و تعالیٰ جو ہے آپ کے لیے وہ کام بھی پورا کرا دیتا ہے. تو ہر چیز کا ایک سبب ہے، تو اللہ نے ان کے لیے ہر شے کا سبب عطا فرما دیا تھا. ہر چیز کا سبب اللہ نے ان کے لیے آسان فرما دیا تھا. یہ تو قرآن خود اس کی وضاحت کرتا ہے. ہم اس کی طرف آئیں گے. اس سے پہلے اب یہ دیکھ لیں کہ آخر ذوالقرنین جو عبد صالح، یہ رائے بہت ہی محتاط رائے ہے، اور یہ رائے جو ہے اس کے کرنے میں کسی طریقے کی کوئی خطا کی گنجائش نہیں ہے، چونکہ اس کے تو تقریباً سبھی قائل ہیں، اور وہ نبی ہے یا نہیں اس کا معاملہ ہم اللہ کے سپرد کرتے ہیں. اللہ عالم بالصواب. اور ہم عمومی طور پہ جتنے بھی انبیاء علیہ السلام اللہ نے بھیجے، ہم ان سب پہ ایمان رکھتے ہیں، اور ہمیں اسی کا حکم بھی دیا گیا ہے. تو ذوالقرنین جو بادشاہ تھے، یہ جو بادشاہ ہیں، ان کے حوالے سے 4 روایتیں ملتی ہیں. 4 روایتیں ملتی ہیں. ان میں سے کچھ لوگ یہ کہتے ہیں کہ اسکندر اعظم جو ہے، اسکندر اعظم یہی ذوالقرنین ہے، اور کچھ لوگ کہتے ہیں کہ صعب الحمیری یہ ذوالقرنین ہے. یہ یمن کا بادشاہ تھا صعب الحمیری، یہ دراصل ذوالقرنین ہے. اس کے بعد جو ہے فارس، اور ایک روایت ہے کہ الاخمینی ایک بادشاہ فارس کا گزرا ہے، ایران کا، اس کے حوالے سے کہتے ہیں کہ یہ جو ہے ذوالقرنین ہے. اور چوتھی رائے جو ہے وہ پھر یہاں آ کر کے یہ ہے کہ یہ ذوالقرنین ان تینوں میں سے کوئی نہیں ہے، بلکہ اللہ کے ایک مخصوص بندے، نیک بندے ہیں، اور یہ ذوالقرنین ہیں. اور اس بادشاہ کو جو ہے ہم ان بادشاہوں سے جوڑنے کی کوشش نہ کریں. روایتوں میں یہ بھی ذکر ملتا ہے کہ 4 بادشاہ ایسے گزرے ہیں جنہوں نے پوری دنیا پہ حکومت کی ہے. 4 بادشاہ ایسے گزرے جنہوں نے پوری دنیا پہ حکومت کی. ان میں سے 2 مسلمان اور 2 کافر. اس کے علاوہ کی بھی روایتیں ہیں. جو 2 مسلمان بادشاہوں کا ذکر ملتا ہے ان میں سے حضرت سلیمان علیہ السلام، جن کو اللہ نے پوری دنیا کی حکومت عطا فرمائی، اور ایک دوسرے یہ ذوالقرنین ہے جن کو اللہ نے پوری دنیا کی حکومت عطا فرمائی. اور جو 2 کافر بادشاہ ہیں ان میں سے ایک بخت نصر ہے اور ایک نمرود ہے. نمرود کو بھی کہا جاتا ہے کہ وہ پوری دنیا کا حاکم تھا. یہ روایتوں میں ذکر ہے تابعین سے، اور بعض جو ہے صحابہ سے بھی اس طرح کی روایتیں منقول ہیں جس میں ان 4 لوگوں کا نام ذکر ہے. اب آئیں کہ ذوالقرنین کا جو ٹائم ہے، اسکندر کا وقت اس لیے ہم یہاں پہ سرٹنلی نہیں کہہ سکتے، کیونکہ اسکندر کا جو ٹائم ہے، وقت ہے، وہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بعد کا اس کا وقت ہے. البتہ ذوالقرنین جو عبد صالح جن کا قرآن مجید میں ذکر ہوا، ان کے حوالے سے حضرت امام ازرقی، حضرت امام ایجی، حضرت امام ابن حجر عسقلانی، ان بزرگوں کی روایات جو کہ محققانہ روایات ہیں اور ان روایتوں کے اوپر اعتماد کیا جا سکتا ہے، تو وہ یہ فرماتے ہیں کہ انہوں نے جو روایت نقل فرمائی اس کا مستفاد یہ ہے، اس سے یہ چیز سامنے آتی ہے کہ ذوالقرنین یہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے معاصر تھے. حضرت ابراہیم علیہ السلام کے معاصر تھے، اور یہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی بارگاہ میں حاضر ہوئے، اور حضرت ابراہیم علیہ السلام سے ان کا مصافحہ اور معانقہ بھی ہوا. اور جب کبھی آپ اس بستی سے، اس علاقے سے گزرتے جہاں حضرت ابراہیم علیہ السلام کا قیام ہوتا، تو آپ اپنی سواری سے اتر جاتے. آپ اپنی سواری سے اتر جاتے اور سواری سے اتر کے کہتے کہ جس بستی میں خلیل اللہ رہتے ہوں وہاں ذوالقرنین سواری پہ نہیں جا سکتا، یہ اللہ کے نبی کے ادب کے خلاف ہے. تو یہ جو ہے روایت، یہ مضبوط روایت ہے، اور ہماری بھی تحقیق کے بعد جو طبیعت مائل ہوتی ہے وہ اسی رائے کی طرف ہے، چونکہ تاریخ شواہد اور معصور روایت سے یہ بات ملتی ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے آپ معاصر تھے اور ذوالقرنین اسی دور میں تھے. اور حضرت خضر علیہ السلام کے حوالے سے بھی جو روایت ملتی ہیں وہ بھی یہ کہ آپ اسی دور میں حضرت خضر علیہ السلام حضرت ابراہیم علیہ السلام کے دور میں تھے، اور ذوالقرنین کے ساتھ ہی آپ بھی تھے، ان کے لشکر میں تھے. بعض تو آپ کے لشکر میں جو علم بردار ہوتے ہیں وہ منصب پر فائز تھے، یہ روایتیں بھی بعض بتاتی ہیں. اور ساتھ ہی ساتھ روایتیں یہ بھی بتاتی ہیں کہ آپ جو حضرت خضر علیہ السلام ذوالقرنین کے خالہ زاد
بھائی تھے۔ اب رہی بات ذوالقرنین کو ذوالقرنین کیوں کہتے ہیں؟ قرن کے معنی ہوتے ہیں ایک تو زمانے کے، اور قرن کے معنی سینگ کے بھی آتے ہیں عربی زبان میں۔ ذوالقرنین کا معنی ہوا دو قرنوں والا، دو قرنوں والا۔ اب اس میں تقریباً 17 رائے ہیں جو میری نگاہ سے گزری، جسے علماء نے ذکر کیا ہے، 17 اوپینینز، 17 اقوال ہیں کہ ذوالقرنین کہا کیوں جاتا ہے۔ اس میں سے جو چیز زیادہ ہمیں قوی و مضبوط لگتی ہے وہ یہ کہ ذوالقرنین، قرن دراصل صرف اگرچہ زمانے اور سینگ ان دونوں کو قرن کہا جاتا ہے، لیکن قرن جو ہے کناروں کو بھی کہا جاتا ہے عربی زبان میں، جیسے کہ حدیث پاک میں حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے جنت میں ایک جنتی کے محل کا ذکر فرمایا اور اس کے کناروں کو حضور نے قرن کہہ کر کے یاد فرمایا، تو پھر اس محل کی تو سینگیں نہیں ہوں گی، وہاں کنارہ ہی ہے، تو کناروں کو بھی جو ہے قرن کہا جاتا ہے۔ اب ذوالقرنین کو ذوالقرنین اس لیے کہا جاتا ہے کہ آپ نے اس روئے زمین کے جو دو کنارے ہیں، مشرق ہو مغرب ہو، یہ دونوں کناروں پہ پہنچے، کنارے پہ، مغربی کنارے پہ بھی پہنچ گئے جہاں زمین ختم ہو جا رہی ہے، اور مشرقی کنارے پر بھی پہنچ گئے، یعنی جہاں سے سورج نکلتا ہے، جہاں سے سورج غروب ہوتا ہے، ان دونوں جگہوں پہ آپ پہنچے، ان دونوں کناروں پہ آپ کائنات کے پہنچے، تو اس وجہ سے آپ کو ذوالقرنین کہا جاتا ہے۔ یہ رائے جو ہے اس کی تائید حدیث میں جو الفاظ استعمال ہوئے ہیں کنارے کے لیے اس سے ہوتی ہے، ایک رائے یہ ہے، اور ایک دوسری رائے یہ بھی ہے کہ ذوالقرنین کا جو زمانہ تھا، ان کے زمانے کو کافی علماء نے کہا، روایتیں اس کے حوالے سے یہ بتاتی ہیں کہ یہ روایتیں صرف ذکر کی گئی ہیں، واللہ عالم یہ کس حد تک درست ہیں، کہاں تک درست ہیں، ہم اس کا کوئی دعویٰ یہاں آپ کے سامنے پیش نہیں کر سکتے۔ جو اب روایتیں میں ذکر کر رہا ہوں ان میں سے یہ ہے کہ آپ کا جو دور حکومت تھا یہ کئی ہزار سال کا تھا، یہ بھی روایت ہے، اور بعض جو روایتیں ہوئی کہتی ہیں کہ آپ کا دور حکومت 200 سال پہ مشتمل تھا، تو اس وجہ سے بھی آپ کو قرن کے معنی 100 سال کے ہوتے ہیں اور قرنین کے معنی 200 سال ہو گئے، تو اس مناسبت سے ذوالقرنین کہا جاتا ہے۔ اور یہ بھی کہا جاتا ہے کہ آپ کے سر پہ جو ہے دو ابھرے ہوئے حصے تھے، دو ابھرے ہوئے حصے تھے جو دونوں جانب میں تھے، تو وہ جو ابھرا ہوا حصہ تھا اس کو جو ہے اب سینگ کو جو ہے قرن کہا جاتا ہے، اس وجہ سے اس نسبت سے اس کو آپ کو ذوالقرنین کہا جاتا ہے۔ اور یہ بھی علماء بتاتے ہیں کہ ذوالقرنین آپ کا نام نہیں ہے، ذوالقرنین آپ کا لقب ہے۔ روایت یہ بھی ہے کہ آپ کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے دعوت کا حکم دیا، آپ نے دعوت دی۔ ایک تو روایت یہ بتاتی ہے کہ ایک بادشاہ کو آپ نے دعوت دی جو کہ ظالم بادشاہ تھا، اور ایک یہ ہے کہ قوم کو آپ نے دعوت دی، تو دونوں کو جو دعوت دی آپ نے دو مرتبہ دعوت دی۔ پہلی مرتبہ دعوت دی تو انہوں نے آپ کی یہ سیدھی جانب جو ابھرا ہوا حصہ تھا اس پہ حملہ کیا، جس سے آپ کی موت واقع ہوگی، اللہ نے آپ کو دوبارہ زندگی عطا فرمائی۔ اور پھر آپ نے اسی قوم کو دعوت دی تو انہوں نے دوسری مرتبہ آپ کے جو بائیں طرف ابھرا ہوا حصہ تھا اس پہ حملہ کیا، دوبارہ آپ کا انتقال ہوا تو اللہ نے پھر آپ کو زندگی عطا فرمائی، اس کے بعد آپ کو بادشاہت عطا فرمائی، اور وہ قومیں جو ایمان نہیں لائی تھیں وہ آپ کے ہاتھ سے ہلاک ہوئی۔ ایک روایت یہ ملتی ہے، اور ایک یہ ہے کہ یہ جو دو حملے ہوئے تھے اور 2 مرتبہ زندہ ہونا تھا، یہ بادشاہ کے پاس آپ نے دعوت پیش کی اور بادشاہ نے آپ پہ حملہ کیا اور بادشاہ کے حکم سے آپ کو شہید کیا گیا، تو اس مناسبت سے بھی آپ کو ذوالقرنین کہا جاتا ہے۔ یہ چند ایک روایتیں جو ہم نے ذکر کر دی، 17 روایتیں تقریباً خود ہم نے اپنی نظر سے دیکھی، ان میں سے 3-4 ہم نے ذکر کر دی جس کو بعض علماء نے کہا ہے اور محققین علماء نے کہا ہے کہ یہ زیادہ مناسب لگتی ہیں۔ تو یہ ہو گئے۔ اب ذوالقرنین جو ہے حقیقی طور پہ یہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے دور میں تھے، یہ بات بھی کلیئر ہو گئی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کے لیے اسباب کو مسخر کر دیا تھا، اسباب کو آپ کے لیے مسخر کر دیا تھا، جن میں متعدد روایتیں کثرت کے ساتھ اس حوالے سے ملتی ہیں کہ اللہ نے ابر کو آپ کے تابع کیا تھا، ابر آپ کی بات سنتا تھا، ابر آپ کی بات مانتا تھا، اور ساتھ ہی ساتھ یہ جو تاریکی ہے، وہ تاریکی آپ کے لیے کوئی رکاوٹ نہیں بنتی تھی۔ یوں سمجھ لیں کہ رات اور دن آپ کے لیے منور ہوتے تھے، رات و دن آپ کے لیے منور ہوتے تھے، اور بھی کچھ مخصوص چیزوں کا ذکر علماء نے کیا ہے جس کی تائید قرآن کے مضامین سے ہوتی ہے کہ اللہ نے آپ کے لیے اسباب کو مہیا کر دیا تھا۔ اور جب اب آگے دیکھیں گے تو جو آپ نے باندھ باندھا، صد کا جو ذکر آیا ہے، اس کا بنانا عام انسان کے لیے یہ چیز پاسبل نہیں ہوتی ہے، اور کیسے پاسبل ہوگی؟ جب تک کہ اس کے لیے خصوصی نصرت الہی شامل حال نہ ہو، مخصوص اللہ کی مدد شامل حال نہ ہو۔ چونکہ جو باندھ آپ نے بنایا اس کا ذکر ہم آگے کریں گے تو آپ کو انشاءاللہ عظیم اندازہ ہوگا۔
اب یہ جو بادشاہ تھے انہوں نے تقریباً پوری دنیا کا طواف کیا، پوری دنیا گھومے، یہ جو ہے مشرق بھی گئے، مغرب بھی گئے، خطہ زمین میں کوئی جگہ ایسی آپ نے نہیں چھوڑی جہاں نہ گئے ہو، تقریباً آپ نے پوری دنیا کا طواف کیا، پوری دنیا آپ گھومے، اسی لیے جو آپ کو طواف بھی آپ کے القاب میں سے کہ یہ بادشاہ بہت دنیا گھومنے والے، جنہوں نے تقریباً پوری دنیا گھومی، ان میں آپ کا شمار ہوتا ہے۔ تو پھر قرآن کہتا ہے حتی اذا بلغ، دیکھیں ان کے سفر کا ذکر قرآن نے خود کیا ہے، حتی اذا بلغ مغرب الشمس وجدها تغرب في عین حمیئۃ ووجد عندها قوما، یہاں تک کہ جب سورج ڈوبنے کی جگہ پہنچا اسے ایک سیاہ کیچڑ کے چشمے میں ڈوبتا پایا۔ جب وہ انتہائی مغرب کو پہنچے جہاں سورج ڈوبتا ہے تو اس جگہ آپ نے سورج کو ایسے دیکھا جیسے کہ وہ کوئی کیچڑ کے چشمے میں ڈوب رہا ہو، اس کو آپ کو ایسا لگا۔ دراصل یہ جو آپ کا سفر تھا اس کو علماء اس سے ریلیٹ کرتے ہیں، روایتیں اس سے ریلیٹ کرتی ہیں کہ آپ نے یہ پڑھا تھا کہ اولاد سام، یعنی نوح علیہ السلام کی جو اولاد ہے سام، ان کے اولاد میں سے کوئی ایک جو ہے وہ آب حیات کو پیے گا، آب حیات وہ نوش کرے گا، یہ آپ نے پڑھا تھا۔ تو آپ نے اسی کی تلاش میں یہ اسفار کیے تھے، اور اسی سفر میں آپ کے ساتھ خضر علیہ السلام تھے کہ ایک روایت کے مطابق ہم نے اسے آب حیات کو پی لیا تھا، اس سے غسل فرمایا تھا، جس کی وجہ سے اللہ نے آپ کو حیات جاویدانی عطا فرمائی۔ تو آپ آب حیاتی کی تلاش میں مشرق اور مغرب ان ساری جگہوں پہ آپ سفر کرتے رہے، اور یہ سفر کوئی تنہا سفر نہیں تھا۔ ذوالقرنین کے سفر کے حوالے سے روایتیں بتاتی ہیں کہ ہزاروں کی تعداد میں علماء ساتھ ہوتے تھے، باقی جو لشکر اور انتظام کاری جو ہوتے تھے ان کی تعداد تو الگ، تو ایک بہت بڑا قافلہ ہوتا تھا جو یہ سفر کرتا تھا ذوالقرنین کے ساتھ۔ حتی اذا بلغ مغرب الشمس وجدها تغرب فی عین حمیئۃ ووجد عندها قوما، یہاں تک کہ جب سورج ڈوبنے کی جگہ پہنچا اسے ایک سیاہ کیچڑ کے چشمے میں ڈوبتا پایا، فی عین حمیئۃ ووجد عندها قوما، اور وہاں ایک قوم ملی۔ قلنا یا ذو القرنین اما ان تعذب واما ان تتخذ فیہم حسنا، وہاں جہاں سورج جس جگہ پہ ڈوبتا تھا وہاں آپ کو ایک قوم ملی، یہ قوم بھی جو ہے مومن قوم نہیں تھی، یہ قوم جو ہے کافر تھی، اور جو اپنے بدنوں پہ شکار کیے ہوئے جانوروں کے چمڑے سے اپنے سطر کو یہ لوگ ڈھانکے ہوئے تھے۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ہم نے فرمایا اے ذوالقرنین یا تو انہیں سزا دے یا ان کے ساتھ بھلائی اختیار کر، یا تو ان کے ساتھ یا تو انہیں سزا دے یا تو ان کے ساتھ بھلائی اختیار کر۔ مطلب یہ ہے کہ انہیں اسلام کی دعوت پیش کریں، اور اسلام قبول کر لیتے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ کی وحدانیت کا اقرار کر لیتے ہیں تو انہیں چھوڑ دیا جائے، اور اقرار نہیں کرتے ہیں تو اس کے بعد پھر ان کو اللہ کے انکار کی، وحدانیت کے انکار کی ان کو سزا ملے۔ قال اما من غلم فسوف نعذبه ثم يرد الى ربه فيعذبه عذابا نكرا، عرض کی کہ وہ جس نے ظلم کیا اسے تو ہم عنقریب سزا دیں گے، عنقریب سزا دیں گے۔ ذوالقرنین نے کہا یا اللہ تیرے حکم کے مطابق جو تیری بات کو نہیں مانے گا اسے ہم سزا دیں گے، پھر اپنے رب کی طرف پھیرا جائے گا، اور وہ جو ہے مر کے یہاں سے سزا پا کے تیری ہی بارگاہ میں آئے گا، وہ اسے بری مار دے گا، اور پھر وہاں کی جو سزا ہوگی آخرت کی، وہ جو سزا ہم نے دی ہے اس سزا سے بھی کافی بڑی اور شدید و خطرناک و دردناک ہوگی۔ تو یہاں دیکھیں کہ قلنا یا ذوالقرنین، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ذوالقرنین سے کلام فرمایا۔ اب یہ کلام بذریعہ الہام ہو، بذریعہ فرشتہ ہو، جیسے بھی ہو، لیکن اللہ نے ان سے کلام فرمایا، سعادت ان کو عطا فرمائی۔ تو یہ ذوالقرنین اللہ کے مقربین بندے میں سے ہیں، اس پہ کوئی شک و شبہ نہیں ہے۔ باقی رہے یہ جو الاخمینی ہوا، اس کے بعد صعب الحمیری ہوا، اسکندر ہوا، تو ان کے ایمان کے حوالے سے، پھر ان کی پاکیزگی کے حوالے سے، اور ان کے نیک و صالح ہونے کے حوالے سے موثوق روایتیں ہمیں اتنی نہیں ملتی ہیں کہ ہم انہیں وہ درجہ دے دیں کہ ان کا تذکرہ قرآن مجید میں آیا ہو۔ تو جو راجح رائے ہے وہ یہی ہے کہ ذوالقرنین ایک عبد صالح ہیں، وہ ان تینوں میں سے کوئی نہیں ہے، یہ الگ ذوالقرنین ہے جن کو قرآن نے ذوالقرنین کہہ کے یاد کیا، تو ہم بھی ذوالقرنین ہی سے ان کا تذکرہ کریں گے۔ وَأَمَّا مَنْ آمَنَ وَعَمِلَ صَالِحًا فَلَهُ جَزَاءُ الْحُسْنَى، اور جو ایمان لایا اور نیک کام کیا تو اس کا بدلہ بھلائی ہے۔ وَسَنَقُولُ لَهُ مِنْ أَمْرِنَا يُسْرًا، اور ان قریب ہم اسے آسان کام کہیں گے، ہم اسے آسان کام کہیں گے۔
یعنی کہ ہم انہیں کوئی ایسی بات نہیں کہیں گے جو ان کے بس میں نہ ہو. جو ایمان لے آئیں گے ہم انہیں کوئی ایسی بات نہیں کہیں گے کہ جو ان کے بس میں نہ ہو. آسان یعنی جو ان کے لیے پاسبل ہو اسی طرح کے کام ان کے لیے ہم کہیں گے اور دیں گے. پھر ایک سامان کے پیچھے چلا، یعنی پھر اسباب کو اختیار کیا. اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو اسباب ان کے لیے مہیا کر دیے تھے انہی اسباب میں سے اسباب کو انہوں نے اختیار کیا. حتی اذا بلغا مطلع الشمسی، کیونکہ یہ سفر بھی کوئی معمولی سفر نہیں ہے کہ آج کوئی کہے کہ میں وہاں پہنچ جاؤں گا. آج کے ترقی یافتہ دور میں جہاں سورج ڈوبتا ہے، کیا کوئی یہ کہے کہ میں وہاں پہنچ جاؤں گا جہاں سورج نکلتا ہے؟ تو ہر کسی کے بس میں نہیں ہے. یہ خاص جس کے لیے نصرت الہی ہو اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے راہوں کا آسان کرنا ہو وہی وہاں پہنچ سکتا ہے. حتی اذا بلغ مطلع الشمس وجدها تطلع على قوم لم نجعل لهم من دونها سترا، یہاں تک کہ جب سورج نکلنے کی جگہ پہنچا اسے ایسی قوم پر نکلتا پایا جن کے لیے ہم نے سورج سے کوئی آڑ نہیں رکھی. سورج سے کوئی آڑ نہیں رکھی. یہ دراصل ایسی قوم تھی کہ ان کی جہاں آباد تھی، ان کی جہاں بستی آباد تھی، اس بستی کے درمیان اور جہاں سے سورج نکلتا ہے، طلوع شمس ہوتا ہے، اس کے درمیان نہ کوئی پہاڑ حائل تھا، نہ کوئی عمارت حائل تھی، نہ کوئی بلڈنگ حائل تھی، کوئی چیز حائل ہی نہیں تھی. تو یہ کیا کرتے تھے کہ یہ دن کے وقت جو ہے اپنے غاروں میں، اپنے ٹھکانوں میں گھس جاتے تھے. پھر رات جب ہوتی تھی اس کے وقت نکل کر کے اپنے غذا وغیرہ کا، یہ کھانے پینے کا اور ارزاق کا، یہ معیشت کا انتظام کیا کرتے تھے. کیونکہ ان کے درمیان کی بستی اور سورج کے طلوع ہونے کی جگہ جو ہے مطلع شمس جو ہے اس کے درمیان کوئی آڑ، یعنی نہ کوئی پہاڑ تھا اور نہ ہی کوئی عمارت تھی، نہ کوئی بلڈنگ تھی. بالکل جو ہے کوئی چیز ان کے درمیان، ان کے اور سورج کے درمیان میں حائل نہ تھی. کذالک وقد احطنا بما لدیہ خبرا، بات یہی ہے اور جو کچھ اس کے پاس تھا سب کو ہمارا علم محیط ہے. یعنی ذوالقرنین کے پاس جو بھی ہے یا جو کچھ انہوں نے جانا، ہر چیز کو اللہ تبارک و تعالیٰ جانتا ہے اور اس علم کی، اس علم سے کیا نسبت، اس کا تصور بھی نہیں کیا جا سکتا. ثم اتبع سببا، پھر فرمایا، پھر اللہ فرماتا ہے پھر ایک سامان کے پیچھے چلا. حتی اذا بلغ بین السدین وجدا من دونہما قوما، یہاں تک کہ جب دو پہاڑوں کے بیچ پہنچا ان سے ادھر کچھ ایسے لوگ پائے کہ من دونہما قوما لا یکادون یفقہون قولا، لوگ پائے کہ کوئی بات سمجھتے معلوم نہ ہوتے تھے. یعنی ان کی لینگویج ایسی تھی کہ وہ لینگویج جو ہے عام طور پہ سمجھ ہی نہیں آتی تھی اور عجیب طرح کی ان کی زبان تھی. انہوں نے اپنے اپنے اشاروں میں کہہ کر کے، ذوالقرنین کے حوالے سے بھی کہا جاتا ہے کہ متعدد زبانیں خود آپ جانتے تھے. اور تو وہاں جس بستی کو آپ نے پایا وہ دو پہاڑوں کے بیچ میں، دو پہاڑوں کے پاس بیچ پہنچے تو وہاں وہ بستی تھی. ان کی لینگویج جو ہے اسٹرینج تھی، جس کو سمجھنا آسان نہیں تھا. وہ عجیب و غریب زبان میں بات کرتے تھے. قالوا یا ذا القرنین انا یأجوج ومأجوج مفسدون فی الارض فهل نجعل لك خرجا على تجعل بیننا وبینہم سدا. انہوں نے کہا اے ذوالقرنین، بے شک یاجوج و ماجوج زمین میں فساد مچاتے ہیں، تو کیا ہم آپ کے لیے کچھ مال مقرر کر دیں اس پر کہ آپ ہم میں اور ان میں ایک دیوار بنا دیں. اب یہاں دیکھیں کہ یہ جو تھے یاجوج ماجوج، یہ بڑی ہی خطرناک قوم ہے، بڑی خطرناک قوم ہے. اس کے حوالے سے بھی متعدد روایتیں آئی ہیں احادیث کے اندر، اور قرآن مجید میں دو جگہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کا ذکر فرمایا ہے. ایک تو اسی صورت میں اور دوسرا سورۃ الانبیاء کے اندر بھی یاجوج ماجوج کا ذکر ہوتا ہے، جس میں کہا گیا کہ ان کا وقت جب آئے گا نکلنے کا تو وہ بہت ہی تیزی کے ناتھ کل حدب ینسلون کا ذکر آیا ہے کہ وہ ہر جگہ سے ایسے نکلیں گے جیسے بہت ہی تیزی کے ساتھ بہت بڑی تعداد میں یہ نکلیں گے. تو یاجوج ماجوج جو ہے، جس جگہ یہ دو پہاڑوں کے بیچ میں بستی تھی تو وہاں ایسا ہوتا تھا کہ وہ جو دو پہاڑ تھے ان دو پہاڑوں کے بیچ میں جگہ تھی، اور ان دو پہاڑوں کے اس طرف جو ہے یاجوج ماجوج کا بسیرا ہوتا تھا اور اس طرف جو ہے یہ قوم بستی تھی وہاں پہ. اور دو پہاڑوں کے بیچ میں جو جگہ تھی، یاجوج ماجوج کا جو ورلڈ تھا، یہ ان کا یوں کہہ لیجئے کہ ان کا جو لیونگ ایریا تھا جہاں پہ وہ لوگ رہتے تھے یاجوج ماجوج،
ان کے اور اس طرف آنے کے لیے دنیا کے لیے وہی ایک جگہ، وہ جو دو پہاڑوں کے بیچ والی جگہ تھی وہی جگہ خالی تھی، وہی ایک راستہ تھا وہاں سے آنے کا۔ تو اب یہ جو اس پار قوم بستی تھی ان کی پریشانی یہ تھی کہ وہ یاجوج ماجوج جو ہے نکلتے تھے، جو برسات کا موسم ہوتا اور جس فصل ربیع کا موسم ہوتا تو اس میں نکلتے، ساری فصلیں کھا جاتے، جانوروں کو کھا جاتے، اگر کوئی خشک چیز ہوتی تو ساتھ میں اٹھا کے لے جاتے، کوئی چیز نہیں چھوڑتے، یہاں تک کہ انسانوں کو بھی وہ کھا جاتے تھے۔ تو یاجوج ماجوج ایسی قوم ہے، تو یہ بہت تنگ کرتی تھی ان لوگوں کو، تو انہوں نے حضرت ذوالقرنین سے کہا کہ آپ کسی نہ کسی طریقے سے ہمیں بچا لیجئے ان لوگوں سے، اور آپ ہمارے ان کے درمیان میں کوئی ایک دیوار ایسی بنا دیجئے کہ وہ ہماری طرف دوبارہ نہ آ سکیں۔ اور پھر انہوں نے کہا کہ ہم آپ کے لیے کچھ مال اگر آپ چاہتے ہیں اس کے بدلے میں تو وہ بھی دے دیں گے، لیکن ذوالقرنین وہ بادشاہ تھے جن کو اللہ نے پوری دنیا پہ حکومت دی تھی، تو انہیں ان غریب بستی والے یا ان لوگوں کے مال کی کوئی حاجت نہیں تھی، تو انہوں نے اس کا اظہار بھی کیا اور کہا کہ مجھے اس کی ضرورت نہیں ہے، میرے لیے اللہ نے جو کچھ دیا ہے وہ کافی ہے۔ تو ہم تھوڑا سا یاجوج ماجوج پہ یہاں بات کر لیں کہ یاجوج ماجوج ہیں کیا۔ یاجوج ماجوج کے حوالے سے کہ یہ لوگ جو ہے یاجوج ماجوج حضرت یافث بن نوح کی اولاد میں سے ہوتے ہیں، یافث بن نوح کی اولاد میں سے ہوتے ہیں۔ احادیث مبارکہ میں بھی اس کا ذکر ملتا ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نوح کی اولاد میں سے سام کی جو اولاد ہے وہ جو ہے یہ ہیں عربی، کچھ ان میں سے 5 لڑکوں کا تقریباً ذکر ملتا ہے، اور ایک جو معتمد روایت ہے اس میں 3 اولادوں کا ذکر کیا گیا ہے، جن میں سے ایک کو ابو العرب بتایا گیا، ایک کو ابو السودان یعنی جو سیاہ فام لوگ ہوتے ہیں ان کا یہ بتایا گیا، یعنی کالے لوگ جو ہے ان کی نسل سے ہیں، اور ایک جو ہے عربی ان کی نسل سے ہیں۔ اس طریقے سے 3 لڑکوں کا نام ذکر ہے نوح علیہ السلام کا، اور تینوں کو جو ہے 3 نسلوں کا باپ بتایا گیا، اور ایک 5 لڑکوں کا ذکر ملتا ہے جن میں سے یافث بھی ہوتے ہیں۔ تو وہ جو یافث ہیں ان کی اولاد میں سے یہ یاجوج و ماجوج ہیں۔ یہ یاجوج و ماجوج جو ہے ایسے خطرناک ہیں کہ ان کے حوالے سے احادیث میں ذکر ملتا ہے کہ ان کے چہرے ایسے ہوتے ہیں جیسے کہ کسی نے ہتھوڑی سے ان کو مار دیا ہو اور جس کی وجہ سے چپک گئے ہوں، ناکیں چپٹی، چہرے چوڑے، آنکھیں ان کی بہت چھوٹی چھوٹی، اور قد بھی ان کا بہت چھوٹا چھوٹا، اور دیکھنے میں وہ بہت ہی عجیب طرح لگتے ہیں، دیکھنے میں بھی بہت عجیب طرح لگتے ہیں، ان کی حرکتیں بھی جو ہے عجیب طرح لگتی ہیں، لیکن ہیں اولاد آدم ہی سے، وہ نسل آدم ہی سے ہیں، آدم علیہ السلام ہی کی ذریت سے ہیں۔ جیسے ابلیس کی ذریت میں جو ہے جنات وغیرہ ہیں، ایسے حضرت آدم علیہ السلام کے اولاد میں یہ لوگ بھی ہیں، یہ یاجوج ماجوج ہیں۔ چونکہ حضرت نوح علیہ السلام کے بعد، حضرت آدم علیہ السلام کے بعد نوح علیہ السلام سے کائنات آگے بڑھی، اور حضرت نوح علیہ السلام سے ہی دنیا کا یہ سلسلہ آگے چلا، تو ان کی اولاد میں سے یہ یافث جو ہیں ان کی اولاد میں سے یہ یاجوج ماجوج ہوتے ہیں۔ تو یہ قید کیے ہوئے ہیں، ان کو قید کیا گیا ہے۔ قرب قیامت جب اللہ تبارک و تعالیٰ چاہے گا اس وقت یہ ہوگا کہ جو دیوار ذوالقرنین نے بنائی ہے، جو صد ذوالقرنین نے بنایا ہے، وہ صد جو ہے اللہ تبارک و تعالیٰ اسے ختم کر دے گا، حکمت الہی۔ تو اس کے بعد وہ وہاں سے نکل کر کے آئیں گے۔ جب وہ آئیں گے تو 1 2 یا 10 15 20 25 کی تعداد میں نہیں آئیں گے، بلکہ احادیث میں آیا ہے کہ یاجوج ماجوج ان کی نسل ایسی ہے، یہ حدیث پاک ہے کہ ان کی نسل ایسی ہے کہ ان میں سے کوئی اس وقت تک نہیں مرتا جب اپنی ذریت میں سے 1000 کو نہ چھوڑ دے، اور یہ کھاتے پیتے ہیں، عورتوں کے ساتھ قربت کرتے ہیں، جماع کرتے ہیں، بستری کرتے ہیں، اور ان کی اولادیں بہت 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 زیادہ ہوتی ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام سے فرمایا، جو کہ حدیث پاک میں ذکر ہے، کہ اے آدم تمہاری اولاد میں سے 1000 میں سے 999 جو ہے جہنم میں جائیں گے اور 1 جنت میں جائے گا۔ جب صحابہ نے اس حدیث کو سنا تو صحابہ اکرام کی حالت غیر ہو گئی، آپ گریہ کرنے لگے، رونے لگے۔ تو حضور نے فرمایا کہ گھبراؤ مت، یہ جو 999 کا ذکر کیا گیا اولاد آدم میں سے، تو وہ یاجوج ماجوج 999 ہوں گے، اور انسانوں میں سے جو ہے 1 جنت پہ جائے گا، یعنی وہ آدمی ہوں گے، آپ لوگ ہوں گے۔ تو یہ حدیث پاک ہے۔ اور ساتھ ہی ساتھ یہ بھی بتایا جاتا ہے کہ ایک ٹیلی کر کے ان کو بتایا گیا کہ اگر یوں کہہ لیں کہ یاجوج ماجوج اور انسانوں کو 10 حصوں میں بانٹ دے، تو یاجوج ماجوج کی جو تعداد ہے وہ 9 حصے ہیں، اور باقی کا یہ ایک جو حصہ ہے اس میں جو ہے
انسان ہیں، اس میں آدمی جو عام نارمل ہیومن بینگز ہوتے ہیں وہ ہیں، باقی کے 9 جو ہے وہ ہیں۔ ان کے متعدد قبیلوں کا بھی ذکر کیا جاتا ہے کہ تقریباً ان کے 23 قبیلے ہیں اور 22 سے 23 قبیلے ہیں، ان سب کو وہاں پہ قید کیا گیا ہے۔ اور یاجوج ماجوج جو ہے نا، انہی کی وہ شاخیں ہیں، یہ جو 2 اصل ہیں انہی کی یہ شاخیں ہیں۔ تو یہ جو صد بنایا گیا یاجوج ماجوج کو روکنے کے لیے، اور قرب قیامت میں یہ ان کا یاجوج ماجوج کا نکلنا جو ہے وہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی آمد کے بعد ہوگا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام جب آئیں گے، دجال کو قتل کر دیں گے، اس کے بعد یاجوج ماجوج نکلیں گے، اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام اللہ کے حکم سے مسلمانوں کو لے کے کوہ طور پہ جائیں گے۔ پھر اللہ تبارک و تعالیٰ ان یاجوج ماجوج کو جب آ کے دنیا میں جتنا چاہے فساد مچائیں گے جو مچائیں گے، جب ساری دنیا میں جو لوگ اور ہوں گے ان کو قتل کر دیں گے، سب کچھ فنا کر دیں گے، تو اس کے بعد پھر یہ آسمان کی طرف تیر چلائیں گے، اور خود حکمت الہی کی ان کے تیر آسمان سے جب گریں گے تو اس میں جو ہے خون لگا ہوگا، اور خون آلود گریں گے، تو یہ سمجھے کہ ہم نے آسمان والوں کو بھی قتل کر دیا ہے، ونعوذ باللہ من ذالک۔ اس کے بعد پھر یہ ہوگا کہ اللہ تعالیٰ ان کی گردنوں میں ایک وائرس پیدا کرے گا، ایک کیڑا پیدا کرے گا، اور اس کیڑے کی وجہ سے جو ہے ان لوگوں کی موت ہوگی۔ اس کے بعد پرندے آئیں گے جو ان کی لاشوں کو ہٹائیں گے، زمین کو پاک کریں گے۔ اس کے بعد اللہ کے حکم سے حضرت عیسیٰ علیہ السلام مسلمانوں کو لے کر کوہ طور سے پھر نیچے تشریف لائیں گے۔ تو یہ یاجوج ماجوج کے حوالے سے مختصر باتیں ہم نے کہہ دی۔ وقت چونکہ بہت تیزی سے آگے بڑھ رہا ہے، ورنہ ان کی تفاصیل اور بھی ہے، بس ہم آگے بڑھتے ہیں چونکہ آگے کی چیزیں بھی ہمیں سننی ہے۔ تو پھر ان لوگوں نے، اس قوم نے کہا کہ ہمارے لیے کوئی ایسی آڑ بنا دیں۔ قال ما مکنی فیہ ربی خیر فاعینونی بقوۃ اجعل بینکم وبینہم ردما۔ کہا وہ جس پر مجھے میرے رب نے قابو دیا ہے بہتر ہے، یعنی آپ مجھے مال کی فرمائش کر رہے ہیں، یو آفرنگ می منی سو آئی ڈونٹ نیڈ، مجھے ضرورت نہیں ہے، واٹ ایور اللہ سبحانہ وتعالی ہیز گیون ٹو می اٹ از مور دین انف، جو مجھے اللہ نے دیا ہے یہ بہت کچھ ہے، وہ بہت کافی ہے، اس میں بھلائی بھی ہے۔ تو تم بس تو میری مدد طاقت سے کرو، یعنی اب جو میں کام کرنے جا رہا ہوں اس میں جن چیزوں کی ضرورت پڑے گی ان چیزوں کو لانا کرنا، اس کے بعد پھر لیبر کا جو معاملہ ہے اس کو بنانے کرنے میں، تو اپنی افرادی طاقت، اپنے قبیلے کے لوگوں کو کہو کہ وہ میرے پاس آئیں اور جو کام میں انہیں بتاؤں جیسے جیسے کرنا ہے وہ کام میں ہاتھ بٹائیں، میں تم میں اور ان میں ایک مضبوط آڑ بنا دوں۔ آتونی زبر الحدید، میرے پاس لوہے کے تختے لاؤ، یہ جو یہ ہے اس کے حوالے سے کہا جاتا ہے کہ یہ جو دیوار انہوں نے ان دونوں پہاڑوں کے بیچ میں جو دیوار بنائی تاکہ اس طرف ان کو مقید کر دیا جائے یاجوج ماجوج کو، اور اس طرف جو لوگ بس رہے ہیں ان کو ان کے شر سے محفوظ کیا جائے۔ اس کے حوالے سے بتاتے ہیں کہ اس کا طول جو تھا، اس کی لمبائی 2 پہاڑوں کے درمیان کی فرسخ کا ذکر ملتا ہے، 100 فرسخ، جس کی لمبائی یوں سمجھ لیجئے کہ اگر کوئی گھوڑے وغیرہ سے سواری کرے تو تقریباً 12.5 دن 12.5 days، اتنے عرصے میں وہ ایک کونے سے دوسرے کونے کو پہنچے گا، اتنا لمبا گیپ تھا۔ اس گیپ کو جو ہے انہوں نے کور کرایا، اس کی لمبائی بھی کافی رکھی، تقریباً 60 ذراع کا ذکر ملتا ہے، اس سے بھی زائد کا ذکر اس کا لمبائی ملتا ہے، اور اس کی موٹائی بھی جو ہے کافی رکھی۔ وہ جو دیوار انہوں نے آڑ بنائی اس کی ایسی بنائی اس کو، اور ایسا بنایا اس کو، اور ایک ایسے نرالے انداز میں بنایا کہ توڑ پانا اس کا کسی کے بس میں ہے ہی نہیں، پاسبل ہی نہیں ہے۔ اب رہی بات یہ کہ وہ دیوار ہے کہاں پہ، وہ جو صد بنایا تھا آپ نے، جو آڑ آپ نے بنائی تھی، وہ آڑ وہ ہے کہاں پہ؟ یہاں دیکھیں میں آپ کو بتاؤں گا، پہلے اس کو پڑھ لیں تھوڑا سا، ہم ان آیات کو ہم پڑھ لیں، اس کے بعد انشاءاللہ وہ چیز میں آپ کو سمجھاؤں گا کس طریقے سے آپ نے وہ بنائی وہ دیوار۔ اس کا ذکر قرآن کیا کہتا ہے، میرے پاس لوہے کے تختے لاؤ، حتی اذا ساوا بین الصدفین قال انفقوا، یہاں تک کہ جب وہ دیوار دونوں پہاڑوں کے کناروں سے برابر کر دی، کہا دھوکو، حتی اذا جعلہ نارا، یہاں تک کہ جب اسے آگ کر دیا، کہا حتی اذا جعلہ نارا قال آتونی افرغ علیہ قطرا، آگ کر دیا، کہا لاؤ میں اس پر گلا ہوا تانبا اونڈیل دوں، فَمَسْطَعُوا أَن يَظْهَرُوهُ وَمَسْتَطَعُوا لَهُ نَقْبًا، تو یاجوج و ماجوج اس پر نہ چڑھ سکے اور نہ اس میں سوراخ کر سکے۔ قَالَ هَذَا رَحْمَةٌ مِّن رَبِّي فَإِذَا جَاءَ وَعْدُ رَبِّي جَعَلَهُ دَكًّا، کہا یہ میرے رب کی رحمت ہے
پھر جب میرے رب کا وعدہ آئے گا اسے پاش پاش کر دے گا. وَكَانَ وَعْدُ رَبِّي حَقًّا، اور میرے رب کا وعدہ سچا ہے. یعنی رب کا وعدہ جب یاجوج ماجوج کے خروج کا وقت آئے گا، قرب قیامت جب آئے گی، تو اس وقت وہ دیوار جو انہوں نے بنائی ہے وہ پاش پاش ہو جائے گی. اب دیوار کو آپ نے کیسے بنایا؟ اب آپ دیکھیں، آپ نے تانبے کا استعمال کیا، مختلف دھاتوں کا اس میں استعمال کیا، اور لکڑیوں کے ذریعے سے جو لوہے کے تختے آپ نے منگوا کے ڈالے تھے ان کو اس قدر جلایا گیا، اس قدر جلایا گیا کہ وہ پگھلنے کی طرف، مطلب آگ کی طرح لال ہو جائیں. پھر ان میں تانبا ڈالا گیا تاکہ دونوں سرایت کر کے ایک دوسرے میں مکس ہو جائیں اور ایسے مضبوط ہو جائیں کہ ٹوٹنے کا کوئی اندیشہ ہی باقی نہ رہے. اب میں آپ کو بتاتا ہوں، یہ طریقہ ہے جس کو قرآن نے ذکر فرمایا اور جس کا استعمال ذوالقرنین نے تقریباً حضرت ابراہیم علیہ السلام کا زمانہ بھی ہم مانتے ہیں تو کئی ہزار سال پہلے کیا، کئی ہزار سال پہلے کیا. اب مجھے بتائیے کہ آج موجودہ دور میں جو مضبوط ترین طریقہ ہے، جو مضبوط ترین طریقہ ہے کہ کسی کی بنیاد آپ کو مضبوط کرنی ہے اور مضبوط کرنا ہے، تو پھر وہ یہی طریقہ بالکل جو ذوالقرنین نے استعمال کیا تھا، وہ طریقہ آج کی ماڈرن ٹیکنالوجی استعمال کرتی ہے کسی دیوار کو مضبوط کرنے کے لیے، کسی عمارت کو مضبوط کرنے کے لیے، کہ لوہا پھر اس میں تانبے شیش وغیرہ ملا کر کے اس کو اور مضبوط کیا جائے. اب یہاں دیکھیں کہ ذوالقرنین نے پہلے کھدائی کا حکم دیا. وہ جو دو پہاڑ تھے ان کے درمیان اتنی کھدائی کا حکم دیا کہ اتنا کھودو کہ وہاں سے پانی نکل آئے. اس کے بعد پھر لوہا، پھر اس کو جلایا گیا. اب دیکھیں کہ اتنا بڑا گیپ، اسے فل کرنا، اسے کور کرنا اور اتنی بڑی چیز بنانا اور پھر اسے جلانا، یہ سب عام بات تو نہیں ہے. یہ مطلب عام لوگوں سے یہ چیزیں پاسبل نہیں ہے. دراصل یہ اسی چیز کا اظہار اس بستی اور اس قوم کے لوگوں نے بھی کیا تھا ذوالقرنین سے، جن سے ذوالقرنین نے یہ کہا، جنہوں نے یہ کہا تھا کہ آپ ہمارے لیے دیوار بنا دیں. تو ذوالقرنین نے کہا کہ تم میری مدد کرو، میرا ہاتھ بٹاؤ. تو انہوں نے کہا کہ فلاں فلاں دھات مجھے چاہیے. ذوالقرنین نے کہا کہ مجھے یہ دھات چاہیے، یہ دھات چاہیے. تو اس وقت جو ہے ان لوگوں نے کہا کہ ہم یہ سب چیزیں آپ کو کہاں سے لا کے دے سکتے ہیں. تو پھر ذوالقرنین نے خود ان کو ان چیزوں کا پتہ بتایا کہ فلاں جگہ جاؤ گے تمہیں یہ دھات ملے گی، یہ دھات ملے گی، مجھے ایسی ہی چاہیے، ایسی ہی چاہیے. اس کے مواصفات بتائے، اس کی کوالٹیز انہوں نے بتائی کہ یہ چاہیے. تو پھر ان لوگوں نے جا کر کے اسے لایا. اب جو ہے وہ آگ جب اتنی بڑی ہو کہ بھئی لوہا پگھل گیا ہو، لوہا بھی کوئی مطلب 1 ٹن 2 ٹن 3 ٹن لوہا تو نہیں تھا، بلکہ پتہ نہیں کتنے 100 یا ہزاروں ٹن اس میں لگا ہو. تو جب اتنی زیادہ تپش ہو رہی ہو تو اس کے سامنے انسان کا کھڑا ہونا، اس وقت جب کہ کنسٹرکشن وغیرہ کے حوالے سے یہ سارے آلات جو آج پائے جاتے ہیں اس وقت نہیں پائے جاتے تھے، تو انہوں نے کیسے استعمال کیا ہوگا. تو یہ عام دیوار نہیں تھی جو انسانوں کے ہاتھ کا کمال تھا، بلکہ اس میں خصوصی غیبی مدد شامل تھی اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے، اور اللہ نے اس کے لیے اسباب ان کے لیے آسان کر دیے تھے، مہیا کر دیے تھے. گویا کہ جیسے ان ساری چیزوں کو مسخر کر دیا تھا اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کے لیے. ذوالقرنین کی خصوصیات میں جو بتایا گیا کہ اللہ نے ہر چیز کا سبب ان کے لیے سامان مہیا کر دیا تھا، یعنی ان کو آسان کر دیا تھا. ان کے جو سیکریٹس ہوتے ہیں جسے سب نہیں جانتے، اللہ نے ان سے ان کے لیے پردے ہٹا دیے تھے تاکہ وہ ان کا صحیح طریقے سے استعمال کر سکیں. تو پھر انہوں نے ان لوگوں کو لے کر کے اس کا استعمال کیا، کھدائی اتنی کی کہ پانی جہاں سے نکل آئے، اتنی کھدائی کی بنیادیں مضبوط کرنے کے لیے. اس کے بعد جو ہے یہ مختلف دھاتیں اور لکڑیوں سے ان کو جلا کر کے، ان کو پگھلا کر کے مضبوط طریقے سے اس کو آپ نے قائم کیا. تو اب یاجوج ماجوج کیا کرتے ہیں کہ ہر دن آتے ہیں، آ کر کے اس دیوار کو وہ توڑنے کی کوشش کرتے ہیں. بعض روایتوں میں ہے کہ اس دیوار کو وہ چاٹتے ہیں اور توڑنے کی کوشش کرتے ہیں، اور جب شام ہونے لگتی ہے تو کہتے ہیں کہ آج کے لیے کافی ہے، کل آ کے ہم توڑیں گے، آج کے لیے کافی ہے، کل آ کے ہم توڑیں گے. اور کسی دن وہ انشاءاللہ نہیں کہتے، کسی دن انشاءاللہ نہیں کہتے. لیکن جب اللہ چاہے گا، جب قیامت قائم ہونے کے قریب وقت پہنچے گا، جو قیامت کی یہ بڑی علامت ہے یاجوج ماجوج کا نکلنا، اس کے ظاہر ہونے کا وقت آئے گا، تو حکمت الہی کہ وہ یہ کہیں گے کہ چونکہ ہر دن دیوار توڑتے ہیں اور یہ کہتے ہیں کہ کل آ کے توڑیں گے، جب دوسرے دن واپس آتے ہیں تو پھر وہ دیوار اللہ کے حکم سے پہلے جیسی تھی ویسی ہی ہو جاتی ہے. جتنا انہوں نے صبح سے لے کے شام تک کام کیا تھا وہ سب کا سب دھرا رہ جاتا ہے، اور رات کے گزارنے کے بعد جب دوسرے دن وہ آتے ہیں تو دیوار پوری کی پوری صحیح سالم ہوتی ہے. ایسا ہوتا ہے. پھر جب وہ ٹائم آئے گا تو کہیں گے، نکلنے کا جب ان کا وقت آئے گا تو کہیں گے کہ انشاءاللہ کل آ کر ہم اسے مکمل کریں گے. تو پھر اللہ کے حکم سے جتنا وہ توڑے ہوں گے وہیں پہ وہ دیوار رک جائے گی، اور بقیہ حصہ جو رہے گا اسے توڑ کر کے وہ نکلیں گے. اور وہ جب نکلیں گے تو ہزاروں لاکھوں کی تعداد میں نکلیں گے. یوں سمجھ لیں کہ ان کی صحیح تعداد ہم نہیں بتا سکتے، قرآن نے اسے ذکر کیا کہ وہ بہت ہی بڑی تعداد میں نکلیں گے، وہ بہت تیزی کے ساتھ نکلیں گے. بعض لوگوں نے
یہ بھی کہا ہے کہ جو مغول نکلے تھے، مغول، چونکہ جس خطے میں یاجوج ماجوج کو قید کیا گیا ہے، جس خطے میں یاجوج ماجوج ہیں، اور جس خطے میں اس صد کا ذکر ملتا ہے، اس دیوار کا ذکر ملتا ہے، یہ خطہ سم ویئر آرمینیا اور جارجیا جو رشین فیڈریشن میں آتا ہے، اور آذربائیجان، ان تین ممالک ہی کی آس پاس میں سرحدوں پہ کہیں پہ یہ جگہ موجود ہے۔ اور پھر وہاں سے جو دھات وغیرہ نکلتی ہے، وہاں سے جو دھات نکلتی ہے، جس کا قرآن مجید نے یہاں ذکر فرمایا کہ لوہے کا استعمال کیا گیا، تانبے کا استعمال کیا گیا، بہا کر کے ڈالا گیا، تو سب سے بہترین دنیا میں یہ چیزیں جو نکلتی ہیں وہ بھی اسی خطے سے، علاقے سے نکلتی ہیں۔ واسق باللہ ایک خلیفہ گزرا ہے مسلمانوں کا، اس نے جو ہے اس دیوار کو تلاش کرنے کے لیے ایک وفد بھیجا تھا، جس وفد نے اس دیوار کے حوالے سے جو باتیں کہی ہیں دیکھنے کے لیے جو وہ گئے تھے، تو وہ بھی یہی روایتیں بتاتی ہیں کہ وہ اسی خطے میں، اسی علاقے میں کہیں ہے۔ البتہ جو چیز یاجوج ماجوج کے حوالے سے ایگزیکٹلی کہی جا سکتی ہے وہ یہ کہ یقیناً وہ مشرق میں ہے، مغرب میں نہیں ہے، وہ یقینی طور پہ مشرق میں ہے، مغرب میں نہیں ہے۔ اب چلیں آگے بڑھتے ہیں۔ جیسے کہ یہاں اللہ نے فرمایا کہ وہ دیوار اتنی مضبوط ہو گئی، جب تیار ہو گئی اتنی مضبوط ہو گئی کہ اب نہ اس میں وہ نقب لگا سکتے ہیں نہ وہ توڑ سکتے ہیں، پھر جب اللہ چاہے گا تو وہ دیوار خود پاش ہو جائے گی اور وہ نکل کر کے وہاں سے آئیں گے۔ اب آئیں انشاءاللہ روزے میں ایک دوسرے حصے کی طرف منتقل ہوتے ہیں، وہاں کی کچھ آیات سنتے ہیں سورہ مریم سے، اور اسی پر آج کی ہماری اس گفتگو کا انشاءاللہ العظیم اختتام بھی ہوگا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے قرآن مجید میں، حضرت مریم علیہ السلام کا یہاں پہ ذکر ہو رہا ہے۔ پہلے تو حضرت زکریا علیہ السلام اور ان کے خاندان کا، پھر حضرت یحییٰ علیہ السلام کی جو ولادت ہوئی اس کا ذکر ہوا، اور پھر اللہ نے جو مواصفات، جو صفتیں آپ کو عطا فرمائی، کمالات عطا فرمائی، اس کا ذکر ہوا سورہ مریم کے ابتدا میں۔ اس کے بعد یہاں سے جو ہے تقریباً متعدد آیات میں، تقریباً 1-2 رکوع میں حضرت مریم علیہ السلام و عیسیٰ علیہ السلام ہی کا تذکرہ ہے۔ قرآن کہتا ہے وَذْكُرْ فِي الْكِتَابِ مریم، اور کتاب میں مریم کو یاد کرو، اِذِ انتبذت من اہلها مکانا شرقیہ، جب اپنے گھر والوں سے مشرق کی طرف ایک جگہ الگ گئی۔ یا تو آپ نے بیت المقدس میں ایک جگہ بنا لی، بیت المقدس میں اپنی عبادت کے لیے، یا پھر جہاں آپ اپنے قائلہ خانہ کے ساتھ رہتی تھیں اسی میں سے مشرقی جانب میں ایک جگہ آپ نے اپنے لیے الگ کر لی۔ فَاتَّخَذَتْ مِن دُونِهِمْ حِجَابًا، تو ان سے ادھر ایک پردہ کر لیا، ایک آڑ کر لیا، تاکہ آپ مستقل بیٹھ کر کے اپنی عبادت کرتی رہیں اور کسی کی طرف سے کوئی آپ کو ڈسٹربنس نہ ہو۔ فَأَرْسَلْنَا إِلَيْهَا رُوحًا فَتَمَثَّلَ لَهَا بَشَرًا سَوِيًّا، اس میں جو ہے مشرق، تو ان سے ادھر ایک پردہ کر لیا، مشرقی جانب آپ نکلی بیت المقدس سے اس طرف، تو وہاں جو ہے حضرت جبرائیل امی علیہ السلام جو ہے تشریف لائے، تو اس کی طرف ہم نے اپنا ایک روحانی بھیجا، وہ اس کے سامنے ایک تندرست آدمی کے روپ میں ظاہر ہوا۔ قالت انی اعوذ بالرحمن منک ان کنت تقیا، بولی میں تجھ سے رحمان کی پناہ مانگتی ہوں اگر تجھے خدا کا ڈر ہے۔ جب آپ وہاں اکیلی تھی، تنہا تھی، کوئی نہیں تھا، جیسا کہ کہتا ہے قرآن مجید کہ آپ اپنے فیملی کو چھوڑ کر کے دوسری طرف آگے بڑھی ہوئی تھی، وہاں جو ہے یہ واقعہ پیش آیا۔ تو اس وقت جو ہے جبرائیل امی تشریف لائے، تو جب آپ نے دیکھا کہ یہاں میں اکیلی ہوں اور پھر یہ مرد ہے، نوجوان مرد ہے، تو آپ نے کہا کہ اگر تم اللہ سے ڈرتے ہو تو میں اللہ کی پناہ مانگتی ہوں، میں رحمان کی پناہ مانگتی ہوں۔ قال انما انا رسول ربک لاہب لک غلاما زکیا، بولا میں تیرے رب کا بھیجا ہوا ہوں کہ میں تجھے ایک ستھرا بیٹا دوں، قالت انا یکون لی غلام ولم یمسسنی بشر ولم اکو بغیا، بولی میرے لڑکا کہاں سے ہوگا، مجھے تو نہ کسی آدمی نے ہاتھ لگایا نہ میں بدکار ہوں۔ قال كذلك قال ربك هو علي حين ولنجعله آية للناس ورحمة منا وكان امرا مقضيا، کہا یوں ہی ہے تیرے رب نے فرمایا ہے کہ یہ مجھے آسان ہے، یہ تو اللہ کے لیے کوئی بڑی بات نہیں ہے۔ اللہ کی ذات وہ ہے جو بغیر ماں باپ کے آدم کو بنا سکتا ہے، اور جو بغیر باپ کے عیسیٰ کو وجود عطا فرماتا ہے۔ تو اللہ کے لیے چیزیں کوئی بڑی نہیں ہے، اللہ جیسے چاہے تخلیق فرمائے، اور اللہ ہر طریقے سے تخلیق فرمانے پر قادر ہے، اور اس لیے کہ ہم اسے لوگوں کے واسطے نشانی کریں اور اپنی طرف سے ایک رحمت
اور یہ کام ٹہر چکا ہے، یعنی اللہ نے یہ فیصلہ کر لیا ہے کہ تمہیں عیسیٰ کی شکل میں ایک اولاد دینی ہے۔ تو یہ کہنے کے بعد حضرت جبرائیل علیہ السلام جو ہے آپ نے اللہ کے حکم سے دم کیا، یا تو آپ کے آستین کی طرف دم کیا، چہرے کی طرف دم کیا، آپ کے بدن کی طرف آپ نے دم کیا، متعدد روایتیں کہتی ہیں اس میں۔ تو اس کے بعد اس دم کے نتیجے میں یہ ہوا کہ آپ حاملہ ہوئی، آپ کے ہاں آپ کا حمل ٹھہرا۔ فحملته فانتبذت به مكانا قصيا، اب مریم نے اسے پیٹ میں لیا، پھر اسے لیے ہوئے ایک دور جگہ چلی گئی۔ دراصل ہوا ایسے کہ جب آپ آئیں اور آنے کے بعد لوگوں نے جب دیکھا کہ یہ آثار آپ کے اوپر ظاہر ہو رہے ہیں تو لوگوں کی نظریں بدلنے لگی، اور حضرت مریم علیہ السلام پوری فیملی جو ہے وہ عظیم خاندان تھا حضرت عمران کا، جس کے حوالے سے ہر کسی کی زبان پہ یہ چیز عام تھی کہ یہ متقی پرہیزگاروں کا اور پاکیزہ لوگوں کا خاندان ہے، اور یہ خاندان نبوت تھا۔ تو اب لوگوں کی نگاہیں کچھ ایسی بڑھتی تھیں آپ کی طرف کہ اس میں سوالیہ نشانات ہوتے، نہ کوئی کچھ کہہ سکتا تھا اور نہ ہی جو ہے خاموش رہتا تھا، تعجب کا اظہار اس میں ہوتا تھا۔ انہی لوگوں میں سے آپ کے چچا زاد ایک بھائی جو بیت المقدس کی خدمت آپ کے ساتھ رہ کر ہی کرتے تھے، ان کا بھی یہی حال تھا کہ وہ خود بھی اس کشمکش کا شکار تھے، شش و پنج میں تھے کہ یہ کیا معاملہ ہے کہ مریم کے بدن میں تو ایسا لگتا ہے کہ وہ حمل سے ہے، لیکن مریم کوئی ایسی خاتون تو نہیں ہے ونعوذ باللہ من ذالک کہ کوئی ایسی ویسی وہ حرکت کریں جو شریعت میں جائز نہیں ہے، اور ان کی شادی بھی نہیں ہوئی ہے۔ تو وہ کافی شش و پنج میں تھے۔ ایک دن انہوں نے آ کر کے حضرت مریم سے یہ سوال ہی کر لیا کہ انہوں نے کہا کہ کیا مجھے آپ بتائیں کہ بغیر بیج کے کیا کوئی پھل اگ سکتا ہے، اور کیا بغیر بارش کے کوئی درخت اگ سکتا ہے؟ تو حضرت مریم نے جان لیا کہ یہ کیا کہنا چاہتے ہیں۔ تو اس کے بعد جو ہے حضرت مریم نے جواب دیا کہ ہاں بالکل، اگر اللہ تبارک و تعالیٰ چاہے تو بغیر بیج کے درخت بھی اگ سکتا ہے، پھل بھی اگ سکتا ہے، اور بغیر بارش کے درخت بھی اگ سکتا ہے، کیونکہ سب سے پہلے جو درخت اللہ نے اگایا اور سب سے پہلے جو انسان کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے پیدا کیا، اس وقت ماں اور باپ کا تو وجود نہیں تھا، یہ اللہ کے دست قدرت میں ہے۔ تو جب حضرت مریم علیہ السلام نے یہ بات کہی تو آپ کے جو چچا زاد بھائی تھے ان کو یقین ہو گیا کہ ہاں یہ کوئی اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے معاملہ ہے۔ پھر آپ نے ان کو مشورہ دیا حضرت مریم علیہ السلام کو، دیکھیں میں تو سمجھ گیا آپ کی بات، لیکن کہیں ایسا نہ ہو کہ لوگ آپ کے حوالے سے طرح طرح کی باتیں کریں، بہتر یہ ہے کہ آپ یہاں سے کسی دوسری طرف چلی جائیں۔ تو جب ان سے یہ مشورہ کہا گیا، قرآن مجید کا بھی یہی ان کے لیے حکم آیا۔ قرآن کہتا ہے فحملته فانتبذت به مكانا قصيا، تو اس پہ عمل کرتی ہوئی اب مریم نے اسے پیٹ میں لیا، پھر اسے لیے ہوئے ایک دور جگہ چلی گئی، یعنی قرآن میں یہ حکم نہیں بلکہ جو آپ چلی گئی اس کی خبر دی جا رہی ہے۔ فأجاءها المخاض إلى جذع النخلة قالت يا ليتني مت قبل هذا وكنت نسيا منسيا، پھر اسے جننے کا درد، ایک کھجور یعنی جو پریگننسی کا درد ہوتا ہے اور بچے کی ڈیلیوری کا، ولادت کا جو درد ہوتا ہے، جب وہ قریب آیا تو ایک کھجور کی جڑ میں لے آیا، بولی ہائے کسی طرح میں اس سے پہلے مر گئی ہوتی اور بھولی بسری ہو جاتی۔ دراصل جب یہ درد آپ کو زیادہ بڑھنے لگا تو آپ وہاں ایک کھجور کے درخت کی جڑ میں جا کر کے آپ وہاں پہ بیٹھ گئی، اس جگہ پہ آپ نے جا کر کے پناہ لی۔ تو ایک وادی شکل کی چیز تھی، کھجور کا درخت تھا، اس سے نیچے اندر تک جو ہے ایک وادی چلی گئی تھی، اس جگہ جا کر کے آپ نے پناہ لی، اور پھر آپ نے یہ کہا کہ اب میں لوگوں کو پتہ نہیں کیا جواب دوں گی کہ اس بچے کے حوالے سے لوگ میرے حوالے سے، میرے خاندان کے حوالے سے کیا کیا بات کریں گے۔ تو اس طرح کے سوالات اور اس طرح کی جو ہے چیزیں آپ کے ذہن میں آ رہی تھی، تو تب آپ نے یہ کہا کہ مجھے پر تہمت لگے یا میرے خاندان پہ کوئی انگلی بیٹھے، اس سے بہتر تو یہ ہے کہ میں مر ہی جاؤں۔ تو یہ اس بات کا اظہار ہے۔ فَنَادَاهَا مِن تَحْتِهَا أَلَّا تَحْزَنِي قَدْ جَعَلَ رَبُّكِ تَحْتَكِ سَرِيًّا، تو اسے اس کے تلے سے پکارا کہ غم نہ کھا، بے شک تیرے رب نے تیرے نیچے ایک نہر بہا دی ہے۔ تو حضرت جبرائیل علیہ السلام دوبارہ نمودار ہوئے اور انہوں نے حضرت مریم علیہ السلام کو خبر دی کہ آپ پریشان مت ہوں، اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کے ساتھ ہے، جس نے بغیر باپ کے عیسیٰ کو جنم دیا ہے، پیدا کیا ہے، جس نے تخلیق فرمائی ہے،
وہ ان کے حفاظت کا اور پھر آپ کی عزت و ناموس کی حفاظت کا بھی انتظام فرمائے گا، آپ فکر مت کریں۔ پھر یہ ہوا کہ جبرائیل امین نے وہاں پہ پیر مارا، یا حضرت عیسیٰ علیہ السلام ہی کہ خود جو ہے پیر مارنے کی وجہ سے وہاں ایک چشمہ جاری ہو گیا، جس کو حضرت مریم علیہ السلام کی جس کو اس وقت ضرورت تھی پانی کی، تو آپ نے اسے اپنے استعمال میں لایا۔ پھر یہ حکم ہوا وَحُزِّي إِلَيْكِ بِجِذْعِ النَّخْلَةِ تُسَاقِطْ عَلَيْكِ رُطَبًا جَنِيًّا، اور کھجور کی جڑ پکڑ کر اپنی طرف سے ہلا، تجھ پر تازی پکی کھجوریں گرے گی۔ اللہ اکبر، ایک دم تر و تازہ پکی کھجوریں جو قدرت کی طرف سے اللہ نے اس کا انتظام فرمایا تھا، وہ آپ کے لیے اس درخت سے جس درخت کے نیچے آپ تھی اسے ہلانے کے بعد گرنے لگی، تو وہی آپ کی غذا ہوئی، جو کہ بہت ہی ایسے ٹائم پہ یوزفل غذا ہوتی ہے۔ اور اس میں اشارہ بھی ہے کہ یہ جو ٹائم ہوتا ہے اس وقت میں خواتین کے لیے یہ غذا مفید ہوتی ہے، طاقتور ہوتی ہے۔ فَكُلِي وَاشْرَبِي وَقَرِّي عَيْنًا، اور ساتھ ہی ساتھ ہمیں اسے یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ چونکہ مشرقی خواتین کے اندر یہ چیزیں تھوڑی سی ہوتی ہیں کہ پریگننسی کے وقت جو ہے ہمیں چلنا پھرنا نہیں ہے، یا ایکٹیویٹی کچھ ایسی ویسی نہیں کرنی ہے، اس طرح کی باتیں ہوتی ہیں، ایسا نہیں ہے، اس وقت میں ایکٹیو انسان رہے۔ تو یہاں دیکھیں حُزِّي إِلَيْكِ بِجَذْعِ النَّخْلَةِ، کھجور کی جڑ پکڑ کر اپنی طرف ہلا، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے حکم دیا، یعنی حرکت کرنا اس وقت بھی جو ہے فائدہ مند ہوتا ہے، جو انسٹرکشنز ڈاکٹر دیتے ہیں اسی کی روشنی میں کرنا چاہیے۔ فَكُلِي وَاشْرَبِي وَقَرِّي عَيْنًا فَإِمَّا تَرَئِنَّ مِنَ الْبَشَرِ أَحَدًا فَقُولِي إِنِّي نَذَرْتُ لِلرَّحْمَنِ صَوْمًا فَلَمْ أُكَلِّمَ الْيَوْمَ إِنْسِيًّا، تو کھا اور پی اور آنکھ ٹھنڈی رکھ، یعنی اس کھجور سے کھا، اس کھجور کے درخت سے اس سے آپ کے کھانے کا انتظام، اور اس کے بعد پینے کا جو ہے وہ جو چشمہ جاری ہے اس سے، اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو دیکھ کر کے اپنے آنکھوں کی ٹھنڈک حاصل کر۔ پھر اگر تو کسی آدمی کو دیکھے تو کہہ دینا میں نے آج رحمان کا روزہ مانا ہے، تو آج ہرگز کسی آدمی سے بات نہ کروں گی۔ اس دور میں ایسا ہوتا کہ روزوں میں بات کرنے کی بھی ممانعت ہوتی تھی، لیکن امت محمدیہ کے لیے روزے میں بات کرنے کی اجازت ہے۔ تو اس میں حکمت اللہ تبارک و تعالیٰ کی یہ تھی کہ مریم بات نہ کرے، بلکہ جس کی ماں پہ تہمت لگ رہی ہے اسی کا بچہ جواب دے، تو یہ اور زیادہ ایفیکٹو ہوگا۔ یہ حکمت الہیہ تھی، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایسا انتظام فرمایا تھا۔ فَأَتَتْ بِهِ قَوْمَهَا تَحْمِلُهُ، تو اسے گود میں لیے اپنی قوم کے پاس آئی۔ قالوا یا مریم لقد جئت شیئا فریا، بولے اے مریم بے شک تو نے بہت بڑی بات کی ہے۔ وہ لوگ سمجھ رہے تھے کہ ونعوذ باللہ مریم کی شادی نہیں ہے تو پھر یہ بچہ کہاں سے آیا، اس طرح کے خیالات ان کے پاس سے، تو انہوں نے اس کا اظہار کیا۔ یا اخت ہارون ما کان ابوک امرأ سوء وما کانت امک بغیہ، اے ہارون کی بہن تیرا باپ برا آدمی نہ تھا اور نہ تیری ماں بدکار۔ حضرت عمران تو ایسے نہیں تھے کہ جس کے حوالے سے ہم یہ کہہ سکیں کہ معاذ اللہ ان کی بیٹی سے کوئی ایسا کام ہو سکتا ہے، پھر یہ بچہ کہاں سے آیا، کیا آیا، اس طریقے کے بہت سارے سوالات تھے۔ اختہ ہارون جو کہا گیا یہاں پہ، تو یہ جو ہے اختہ ہارون کہنے کی متعدد اقوال ذکر کیے کہ یا تو مریم علیہ السلام ہی کے کوئی ایسے بھائی تھے اس فیملی کے اندر جو بہت ہی نیک پرہیزگار تھے، متقی تھے، ان کی تقوی و طہارت کو جو ہے سب لوگ تسلیم کرتے تھے، یا پھر جو ہے وہ ہارون علیہ السلام جو تھے موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ ہیں، انہی کی طرف نسبت کی کہ اگرچہ ان دونوں کے درمیان لگ بھگ 1000 سال کا فاصلہ ہے، اس طریقے سے کہا جاتا ہے کہ چونکہ فیملی ایک ہی ہے، اسی نسل سے ہو کر کے آئے تھے، تو اس وجہ سے اس نسبت کے ساتھ کہا گیا، یا پھر یہ کہ وہ بھی نیک تھے، متقی تھے اور تم بھی متقی ہو، تو اس نسبت سے ان کو یہ اختہ ہارون کہا گیا۔ فَأَشَارَتْ إِلَيْهِ قَالُوا كَيْفَ نُكَلِّمُ مَنْ كَانَ فِي الْمَهْدِ صَبِيًّا، اس پر مریم نے بچے کی طرف اشارہ کیا، وہ بولے ہم کیسے بات کریں گے اس سے جو پالنے میں بچہ ہے، یعنی یہ تو بچہ ابھی کھلونے میں ہے، یہ ابھی گوارے میں ہے، ہم ان سے کیسے بات کر سکتے ہیں، یہ ہم سے کیسے بات کر سکتے ہیں، اتنا کہنا تھا۔ تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام جو اپنی والدہ کریمہ کا دودھ نوش فرما رہے تھے، تو آپ نے اپنا چہرہ ہٹایا اور ایک ہاتھ سے جو ہے اپنے گردن کو آپ نے ٹیکا دیا اور اپنے دوسرے ہاتھ سے اشارہ کر کے آپ نے کہا قال انی عبد اللہ آتانی الکتاب وجعلنی نبیا، بچے نے فرمایا میں ہوں اللہ کا بندہ، اس نے مجھے کتاب دی اور مجھے غیب کی خبریں بتانے والا نبی بنایا، وجعلنی مبارکا اینما کنت، اور اس نے مجھے مبارک کیا میں کہیں ہوں، وَأَوْصَانِي بِالصَّلَاةِ وَالزَّكَاةِ مَا دُمْتُ حَيًّا، اور مجھے نماز و زکوٰۃ کی تاکید فرمائی جب تک جیوں، وَبَرًّا بِوَالِدَتِي وَلَمْ يَجْعَلْنِي جَبَّارًا شَقِيًّا،
اور اپنی ماں سے اچھا سلوک کرنے والا اور مجھے زبردست بدبخت نہ کیا. والسلام علی یوم ولدت و یوم اموت و یوم ابعث حیا، اور وہی سلامتی مجھ پر جس دن میں پیدا ہوا اور جس دن میں مروں گا اور جس دن زندہ اٹھایا جاؤں گا. ذالک عیسی ابن مریم قول الحق الذی فیہ یمترون، یہ ہے عیسیٰ مریم کا بیٹا، سچی بات جس میں شک کرتے ہیں. تو یہ عیسائی جو تھے یہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے حوالے سے متعدد اقوال کرتے ہیں، تو قرآن نے ان کا واضح ذکر فرما دیا کہ یہ مریم علیہ السلام کے بیٹے ہیں، اور یہ معاذ اللہ نہ اللہ کے بیٹے ہیں، نہ یہ جو ہے خود اللہ ہیں جیسا کہ یہ کہتے ہیں. ونعوذ باللہ، ان کے 3 متعدد فرقے ہیں، اس میں جو ہے یعقوبیہ ہیں، نستوریہ ہیں، ملکانیہ ہیں، یہ 3 ہیں. پھر ان 3 سے بھی کئی شاخیں نکلی ہیں، ان تینوں کے بھی الگ الگ اقوال ہیں. ان میں سے ایک کہتے ہیں کہ معاذ اللہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام خود خدا ہیں جو آئے تھے پھر واپس چلے گئے، اور یہ گروہ کہتا ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام خدا کے بیٹے ہیں، ونعوذ باللہ من ذلک، اور یہ گروہ کہتا ہے کہ نہیں، یہ اللہ کے نبی اور بندے تھے. تو متعدد ان کے اقوال ہیں. قرآن نے کہا کہ وہ سب جو کہہ رہے ہیں وہ غلط ہے، حقیقت یہی ہے جو یہاں قرآن مجید نے بیان فرمائی. اللہ تبارک و تعالیٰ کا کرم تھا جو معجزہ اللہ نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو عطا فرمایا. اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں ان بزرگوں کی برکتوں سے مالا مال فرمائے. جو باتیں ہم نے یہاں پہ کہی سنی، اس میں کوئی خطا غلطی ہو اللہ اپنے حبیب صاحب الاولاق صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے صدقے میں معاف فرمائے. اور جو باتیں ہم نے کہی ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ اسے ہمارے لیے سب کے لیے مفید نافع بنائے. استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ ربی من کل ذنب و خطیئۃ واتوب الیہ وما علینا الا البلاغ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. آج ہی SDI چینل کو سبسکرائب کریں، بیل آئیکن پر کلک کریں. ہماری حوصلہ افزائی کے لیے کمنٹس، لائک اور شیئر بھی کرتے رہیں.